اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. جیسا کہ پیچھے بات آئی تھی کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے قریب نہ جانے کی، اپنی بیوی سے قریب نہ ہونے کی قسم کھا لے تو اس کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے. وہ 4 مہینے تک دور رہ سکتا ہے اپنی بیوی سے. پھر اس کے بعد وہ اس بیچ میں بھی کبھی بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر 4 مہینے کی مدت گزر گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر بھی اس نے رجوع نہیں کیا تو اس کا معاملہ جو ہے وہ قاضی کے پاس محکمے میں پیش کیا جائے گا. پھر اس کے حساب سے قاضی اس کو رجوع کرنے کے لیے کہے گا. پھر بھی اگر وہ رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دونوں میں طلاق قاضی کروا دے گا. پھر اس کے بعد طلاق کے مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے جو اصول اور جو نظام ہمیں دیا ہے اس میں شوہر اور بیوی کا تعلق وہ بڑا اہم ہے. اس رشتے کو شریعت میں نہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس قدر یعنی باندھ دیا ہو کہ وہ زندگی بھر کبھی جدا ہی نہیں ہو سکتے، ایسا بھی نہیں ہے. اور وہ جو ہے ورنہ اگر جو ہے شریعت میں اس کی چھوٹ دے دی جاتی کہ یعنی اس کو جو ہے کسی طرح سے بندھا ہی رہنا ہے تو پھر دونوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے، شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. تو شریعت نے ایک نظام بنایا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں نباہ نہیں ہو سکتا، کسی طرح سے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو شریعت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دونوں الگ ہو جائیں اور اپنی زندگی اپنے طور پر اچھے طور پر گزار سکیں. تو بہرحال اب جو ہے طلاق، اگر دونوں میں طلاق ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلقہ عورتیں جس کو طلاق دی جائے اس کو مطلقہ کہتے ہیں. وہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھے گی. اصل میں قرآن مجید میں قروء کا لفظ استعمال ہوا ہے جو دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. قروء کا مطلب ہوتا ہے حیض، ماہواری. اس کے لیے بھی، حیض کے لیے بھی جو ہے قروء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایسے ہی پاکی کے ایام، جن ایام میں عورت نماز پڑھتی ہے اس کے لیے بھی قروء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دونوں طرف جو ہے علماء گئے ہیں. شوافی کے ہاں جو ہے یہ لفظ پاکی کے معنی میں ہوتا ہے اور احناف اس کو یعنی حیض کے ایام میں لیتے ہیں. تو بہرحال دونوں کی گنجائش ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عورت طلاق کے بعد 3 طہر تک، 3 پاکی کے ایام یعنی 3 مہینے جو اس کے پیریڈ ہوتے ہیں اس کے بعد کے جو پاکی کے ایام ہیں ان ایام تک جو ہے وہ عدت گزارے گی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے، مطلقہ عورتوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جو ہے اس کو چھپائیں اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں. یعنی اگر ان کے پیٹ میں رحم ہے، یعنی کیا کہتے ہیں حمل سے ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ وہ بتا دیں، کیونکہ حمل کے ایام کی مدت، عدت کی مدت الگ ہوتی ہے اور غیر حاملہ عورت اگر ہیں تو اس کے ایام، عدت کے ایام کی مدت الگ ہوتی ہے. تو یہ چھپانا اور اس کو ظاہر نہ کرنا یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے. اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو وہ بتا دے صاف صاف کہ میں حمل سے ہوں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ، کیونکہ اس کی مدت، اس کی جو ہے عدت کی مدت وضع حمل تک ہوتی ہے. جب تک اس کو بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو عدت گزارنا ہوتا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے شوہر
وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اگر وہ دونوں میں آپس میں اصلاح کر کے وہ پھر سے دوبارہ جو ہے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ جو ہے رجوع کر لیں. اور اسی طرح سے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے مردوں کو حق ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی حق ہے. جس طرح سے مردوں کو حقوق دیے گئے ہیں ویسے ہی عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں معروف طریقے پر. جیسے مرد اگر جو ہے اپنی عورت سے جو ہے وہ طلاق لے سکتا ہے، ایسی شریعت نے عورت کے لیے بھی جو ہے راستہ رکھا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے یعنی اگر جو ہے شوہر سے وہ بالکل تنگ آ گئی ہے، کسی طرح سے ایسا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنے شوہر سے بھی جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے. اس کو بھی اللہ نے شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. ان کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں زیادہ رکھے ہیں. اس میں بھی شریعت کی بہت ساری حکمتیں ہیں. عورت چونکہ جذباتی ہوتی ہے، اگر جیسے مردوں کو اختیار دیا جائے، یعنی شریعت میں جو اختیارات مردوں کو دیے گئے ہیں وہی اختیارات اگر پورے کے پورے اسی جو ہے یعنی کوئی جو ہے تبدیلی کے بغیر اگر عورتوں کو دی جائیں تو پھر بہت زیادہ مسائل کے امکانات پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے اندر جو ہے بعض کمیاں رکھی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی جذباتی ہوتی ہیں. وہ فیصلہ لینے میں جو ہے اتنا جو ہے یعنی سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں لے سکتی جتنا جو ہے مرد، اور جتنا تحمل اور برداشت اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے وہ عورتوں کو نہیں دیا. الگ الگ اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فضیلت دی ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لیکن مرد اس بات کو نہ بھولے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. اگر اللہ نے تمہیں کچھ اختیارات عورتوں پر دیے ہیں تو اس بات کو بھی نہ بھولو کہ اللہ کو تم کو جتنے اختیارات عورتوں پر ہیں اس سے زیادہ اللہ کو تم پر ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ امین آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے.